بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ آج ہمارا 33واں سبق ہے۔ پہلے عبارت دیکھتے ہیں۔ وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُبْهَمِ وَلَا يَكُونُ تَمْيِيزُهُ إِلَّا نَكِرَةً مَوْصُوفَةً نَحْوُ رُبَّهُ رَجُلًا جَوَّادًا۔ اب ترکیب دیکھ لیں۔ وہ عاطفہ قد تدخل فعل، یا ضمیر اس کا فاعل راجع بجانب ربا، اور علی جر الضمیر المبہم موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر تدخل فعل کے متعلق ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ لا یکون فعل ناقص، تمییزہ اس کا اسم مرکب اضافی بن کر، الا حرف استثناء، نکرۃ موصوفۃ مرکب توصیفی بن کر لا یکون کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو جائے گا۔ نحو مضاف، ربا حرف جر، ہو ضمیر ممیز، رجلاً جواداً مرکب توصیفی بن کر ہو ضمیر کی تمیز، ممیز تمیز مل کر مجرور، جار مجرور متعلق ہوں گے لقیتہ فعل محذوف کے، لقیتہ فعل بفاعل، ہو ضمیر اس کا مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ ہو کر مثال ہو کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور کبھی ربا ضمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے اور اس ربا کی تمیز نکرہ موصوفہ ہی ہوتی ہے، جیسے ربہ رجلاً جواداً، سخی آدمی سے بہت کم ملاقات ہوئی۔ ضمیر مبہم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ضمیر جس کا مرجع وہ موجود نہ ہو، مذکور نہ ہو، تو ضمیر میں ابہام اور پوشیدگی پیدا ہو گئی۔ جیسے اس مثال کے اندر دیکھیں ربہ، اب ہو ضمیر کا مرجع یہاں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اس ضمیر کو کہا جا رہا ہے ضمیر مبہم۔ اور رجلاً جواداً، یہ بعد میں جو مرکب توصیفی آ رہا ہے یہ ہو ضمیر کی وضاحت کر رہا ہے اور اس کی تمیز بن رہا ہے، اور یہ نکرہ ہے۔ مثال سے ہمیں یہ ضابطہ سمجھ میں آ گیا کہ جب ربا ضمیر مبہم پر داخل ہوگا تو نکرہ موصوفہ کے ذریعے سے اس ضمیر کی وضاحت اور تمیز لائی جائے گی۔ یہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔